نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ درس حدیث پاک میں عنوان گفتگو تھا والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ مل کر جڑ کر رہنا، اور یہ سارے معاملات اسلام میں بہت بنیادی طور پر انتہائی اہم، انتہائی سخت احکام اس مسئلے میں کہ جس میں بندے کی جو اخروی نجات ہے، جہاں پر اس بات پر یہ موقوف ہے کہ انسان عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، جو بنیادی عقائد ہیں ان پر اس کی موت آئے، وہاں ہی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی یہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا بن کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ قطع تعلقی، ان کے حقوق کی کوتاہی، یہ جہنم میں جانے کا ایک بڑا سبب ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے قرآن پاک میں۔ تو لعنت کا معنی یہ ہے کہ وہ آدمی کمپلیٹلی، مکمل طور پر اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ جو جس کے پاس کوئی خدا کی رحمت کا حصہ ہی نہیں ہوگا وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ تو اس لیے آپ نے گزشتہ درس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیث اور قرآن حکیم کی آیات اور آج فردر مزید حدیث عرض کی جائیں گی۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی میں تو لوگوں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا ہوں لیکن وہ ہمارے ساتھ اچھے نہیں ہیں، تو آج بار وہ بھی یہ سن لیں۔ حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ مسلم شریف کے حدیث پاک ہے۔ ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی قرابۃ اصلهم یقطعونی، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں تو ان کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ مجھے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے ساری کوشش یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ مل کر رہوں، جڑ کر رہوں، ان کے حقوق ادا کروں، میں ان کے ساتھ اچھا بن کر رہوں، وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ میں ان سے دور رہوں۔ وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، میں کوشش کرتا ہوں میں اچھا بنوں، میں چنگا بن کے رہوں نظر، پر وہ پوری کوشش کرتے ہیں میرے پیڑے بندے نے۔ یعنی یہ بیہیویئر میں نے ابھی جمعے میں عرض کیا، قیامت تک کوئی انسان کا رویہ، کوئی ایسا اینگل نہیں ہے جو انسان کو پیش آئے اور اس مسئلے پر دین نے ہمیں رہنمائی مہیا نہ کی۔ اور یہ میرا کھلا عام بات ہے، جو بھی آدمی کوئی رویہ لے کر آ جائے، یہ ہے اس اینگل سے میرے ساتھ کوئی معاملہ ہے، میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ اس کے بارے میں دین کی کیا رہنمائی ہے۔ اور بھائی دین مکمل ہے، اس نے دونوں پہلو بیان کر دیے ہوئے ہیں، ہر مثبت، ہر پازیٹیو بات جو ہے جو باعث نجات ہے وہ بھی بیان کی ہوئی ہے، اور وہ تمام چیزیں کہ جو چیز نیگیٹو، جو باعث ہلاکت ہے، وہ بھی بیان کی ہوئی ہے، اور ان کے طریقے بھی بیان کیے ہوئے ہیں کہ نجات کیسے حاصل کرنی ہے۔ فرمایا وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، میں تو بردباری اختیار کرتا ہوں، صبر کرتا ہوں، میں بہت نرم مزاج رہتا ہوں ان کے ساتھ، لیکن وہ میرے ساتھ سارے جہالت کے رویے کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، حق تلفی کرتے ہیں، اگر کوئی بات نہیں بھی ہوتی پھر بھی آج چڑھ دوڑتے ہیں مجھ پر۔ میں تو ہمیشہ ان کے ساتھ ایک دانش مندانہ، صبر والا رویہ اختیار کرتا ہوں، لیکن وہ اس کا اپوزٹ کرتے ہیں میرے ساتھ۔ فَقَالَ لَئِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال، سرکار نے فرمایا اگر معاملہ ایسا ہی ہے جیسا تو نے کہا ہے، جیسا تو کہتے ہیں، اگر بات یہی ہے تو فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّ، گویا کہ تو ان کے منہ میں گرم خاک ڈال رہا ہے، گرم ریت ڈالتا ہے۔
ریت ہو نا وہ بھی گرم ڈالی جائے منہ میں، وہ نہ اگلنے کی نہ یعنی ڈالنے اندر کرنے کی، نہ نکلنے کی نہ اگلنے کی، خشک ہونے کی وجہ سے اندر بھی نہیں جا سکتے، گرمی کی وجہ سے۔ تو فرمایا ایسے انسان ولا یزال معهم من اللہ ظہیر علیہم، تو ایسے فرمایا تو یہ کام کرتا رہے، وہ حسد کی آگ میں خود ہی جلتے رہیں گے۔ بھائی یہ ان کو سزا کوئی کم ہے، یا ہم تو ان کے ساتھ، میں تو اس کے یار یہ تو ہمارے ساتھ ہمیشہ ہی اچھا کرتا ہے، ہم ان کے ساتھ برے کرتے ہیں۔ تو بھائی کہتے ہیں ہر گناہ کی جو سزا ہے وہ قیامت کو ملے گی، لیکن حاسد کو اللہ تعالیٰ سزا اسی دنیا میں دے دیتا ہے۔ وہ اسی میں، وہ جس میں عین اس وقت جب جس سے حسد کیا جاتا ہے وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، یہ اس وقت حسد کی جال میں آگ میں جل رہا ہوتا ہے، تو یہ سزا ہی ہے نا۔ عین اس وقت جب اس کو اللہ خوشی عطا کرتا ہے یہ جلتا ہے، فوراً سزا ہے، اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ حاسد کو سزا دیتا ہے۔ اور یہ جو برادریوں میں رشتہ داروں میں یہ زیادہ تر یہ جو ہے نا، اس کا اصل سبب حسد ہی ہوتا ہے، اس کے آپ ڈیپ میں جائیں تو یہی جذبہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حسد، اس کو اللہ نے یہ اچھی چیز کیوں دے دی، یہ کیوں آگے بڑھ گیا، یہ ایسا کیوں ہو گیا، بس وہ حسد کے کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی ہر آدمی خصوصاً آج کے زمانے میں تو تقریباً ہر آدمی اپنے اپنے گھر سے سارے معاملات کرتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ یہ جو برا رویہ ہم اختیار کرتے ہیں اس کا سبب کیا؟ حسد ہے۔ اب پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولا یزال معک من اللہ ظہیر علیہم ما دمت علی ذلک، فرمایا جب تک تو یہ رویہ اختیار کرتا رہے گا نا، وہ تیرے ساتھ برے بنے برے، تو بنے ان کے ساتھ اچھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار اللہ تیرے بارے میں مقرر کر دیتا ہے جو ان کے شر سے تجھے محفوظ رکھتا ہے۔ فرمایا یاد رکھو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رشتہ دار تو ہوتے ہیں مدد کے لیے، اور میں جب رشتہ دار منہ پھیر لیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ خزانے غیب سے فرشتوں کو اس کا مددگار بنا دیتا ہے۔ کوئی بھی میرے بھائی کوئی کسی کا بگاڑ نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں کر، نہ کسی کو کوئی مالی نقصان کر سکتا ہے، کوئی بھی جو نعمت ہے نا اس کو چھین نہیں سکتا۔ بس انسان اپنی آخرت کو تباہ کرتا ہے کہ اندر آگ لگی ہوتی ہے حسد کی، اس حسد کی آگ میں اپنے آپ ہی کو تباہ کرتا ہے، ورنہ جو بھی اللہ نے اس کو نعمتیں عطا کی ہیں وہ چھین نہیں سکتا اس سے۔ ویری ویری اوکیجنلی کوئی ایسا ہوتا ہے کوئی کسی کا نقصان پہنچا دے، کچھ بھی نہیں کسی کا کوئی کر سکتا، تو خواہ مخواہ جب کر بھی کچھ بھی نہیں سکتا۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کار یہ نہیں، فرمایا اس لیے نہیں کر سکتے کہ اللہ کی طرف سے اس کے مددگار آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پروٹیکٹ کرتا ہے، محفوظ رکھتا ہے ان کے شر سے، ورنہ اگر ان لوگوں کے جو دل میں آگ لگی ہوتی ہے اگر یہ آگ میں آزاد ہو جائیں تو یہ تو اس کو انسان کو تیا پنچا کر دیں، اس کا ان کو کھا بھی جائیں، مگر کر نہیں سکتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کا مددگار ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ جب تک یہ رویہ اختیار کرے، یہ ضروری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ضروری ہے کہ تم اسی رویے کو جاری رکھو، وہ تمہارے ساتھ توڑنے کی کوشش کریں تم جوڑنے کی کوشش کرو، وہ بد سلوکی کریں تم حسن سلوک سے پیش آؤ، وہ تمہارے ساتھ برا کریں تم ان کے ساتھ اچھا کرو، وہ ظلم کریں تم صبر کرو۔ فرمایا اللہ اکبر اللہ گرم رے۔ اچھا دوسری حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کا راوی، یہ متفق علیہ حدیث پاک ہے، من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو کشادہ فرما دے، اس کے روزی ایسے کرتے کیا، حالانکہ
روزی دوسری طرف ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ دولت مند بن گیا تو میں کیوں نہیں بنا، لہٰذا اس کی ختم کرو۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا طریقہ یہ نہیں کہ اس بیچارے کی ختم کر، بلکہ اس کے ساتھ زیادہ اچھا بن تاکہ اللہ تعالیٰ تیرے بھی دروازے کھولے۔ فرمایا جو آدمی یہ پسند کرتا ہے نا کہ رزق کے دروازے اس کے پر کشادہ ہو جائیں، خوشحال ہو جائے، مالی طور پر مضبوط مستحکم ہو جائے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان پر روزی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا جی یہاں ضمن بات آ گئی، میرپور کے لوگ، اور میرپور کے لوگوں میں ایک بہت بڑی خوبی ہے، ماننی چاہیے، ان لوگوں نے ہر آدمی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، جو بھی اپنا پڑوسی رشتہ دار جو بھی ہے نا اس کے ساتھ انہوں نے اچھا کیا۔ اب ان کے آگے نسلیں جیسے بھی ہیں چلو وہ لیکن بہرحال ان کے جو پچھلے لوگ ہیں انہوں نے تو ہر انسان کے بار اس کا نتیجہ کیا نکلا، سارے خوشحال ہیں۔ میرے بھائی ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنے ہی سے خوشحالی آتی ہے۔ رزق کے دروازے ایسے کھلتے ہیں، جلنے سے نہیں کھلتے، ایک دوسرے کی مدد کرنے سے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بنانے سے، جڑ کر رہنے ہی سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور فرمایا اس کی موت کو مؤخر کر دیا جاتا ہے، مانا کیا اس کی عمر لمبی کر دی جاتی ہے، صحت بھی نصیب ہوتی ہے، صرف دولت نہیں ملتی، صحت بھی ملتی ہے، لمبی عمر بھی ملتی ہے۔ یہ دو چیزیں اس انسان کو اللہ تعالیٰ، یہ ہر حدیث پاک ہے، اس جہان ایک دوسرے حدیث پاک ہے۔ کچھ ایسی گناہ ہیں اور کچھ ایسی نیکیاں بھی ہیں جن نیکیوں کا بھی صلہ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں دیتا ہے، آخرت کو تو دے گا نا لیکن اس کا صلہ فوراً بھی اللہ دے دیتا ہے۔ اور کچھ ایسے گناہ ہیں، ویسے تو ہر گناہ کی سزا آخرت ہے لیکن بعض گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں بھی دیتا ہے۔ نیکیاں جو ہیں جس کا صلہ فوراً بندے کو دیتا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اعزاء اقربا کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا جو نتیجہ ہے اس کے صلے میں رزق اور عمر میں کشادگی اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں دے دیتا ہے، یہ فوراً اس کو اس کا صلہ مل جاتا ہے۔ باقی آخرت کی وہ بھی ملے گا، یہاں بھی مل جاتا ہے۔ ہرس، لالچ اور تکبر، یہ دو ایسے گناہ ہیں، لالچ اور تکبر، یہ دو ایسے گناہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو موت دیتا ہی نہیں ہے جب تک اس بندے کو ذلیل اسی دنیا میں نہ کر دے۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے یہ دو ایسے گناہ ہیں، ہرس اور تکبر۔ ہر اس انسان کو اللہ تعالیٰ موت نہیں دیتا جب تک اسی دنیا میں پہلے ذلیل کرتا ہے پھر موت دیتا ہے تاکہ وہ عبرت کا نشان بنے۔ اور تکبر، متکبر انسان کو اللہ تعالیٰ موت نہیں دیتا جب تک اسی دنیا میں ذلیل نہیں کرتا، پہلے وہ ذلیل ہوتا ہے اس کے بعد اس کو موت آتی ہے۔ اس لیے یہ دو نیکیاں چھوڑو نہ اور ان دو چیزوں کے قریب نہ جاؤ، ہرس کے قریب، لالچ اور تکبر کے قریب نہ جاؤ تاکہ ذلت سے بچے رہو، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو کسی صورت میں نہ چھوڑو، کچھ نہیں کر سکتے کم از کم بدخواہی نہ کرو ان کے ساتھ۔ حدیث پاک ہے حضرت ابو طلحہ، یہ میں پہلے حدیث پاک عرض کر چکا، اشارہ کر کے آگے چلتا چکا، یہ حدیث پاک میں بیان کر چکا ہوں۔ ان کا باغ تھا مسجد نبی کے بالکل سامنے، بڑا بہترین باغ، بڑا پسندیدہ باغ اور بڑا پیسے دینے والا باغ، بڑی آمدن تھی، بہت پروڈکشن تھی یہاں پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ باغ بڑا پسند تھا، میٹھے پانی کے چشمے، کھجور کے درخت، بڑا پھل آورد یہ باغ تھا۔ جب یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی نا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ بھائی تم نیکی نہیں پا سکتے جب تک تم اپنے اس چیز کو اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سب سے اپنے مال میں سے پسندیدہ باغ یہ باغ ہے، میں اللہ کے راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ تو نبی نے فرمایا اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔
وہ حدیث میں عرض کر جو پوری تفصیل، مقصد یہ ہے کہ جب نیکی کرو نا تو سب سے پہلا مستحق انسان کے اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، اس کے مالی معاونت کے، مالی مدد کے سب سے پہلے جو مستحق ہوتے ہیں وہ انسان کے اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ وہ تمہارے ساتھ اچھے ہیں تب بھی، اگر برے ہیں تب بھی، دونوں صورتوں میں اگر انہیں مالی ضرورت ہے تو بھائی ان کی مدد کرو، کرتے رہو، اب تم اپنا فرض ادا کرو۔ آخری حدیث پاک ہے، پھر انشاءاللہ آئندہ درس میں، یہ کافی لمبا باب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں ہجرت پر اور جہاد پر، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے لیے میں ہجرت بھی کروں، اللہ کے لیے میں جہاد میں بھی شامل ہوں، اور اللہ اس کا مجھے اجر عطا فرمائے۔ میں اللہ کے رضا کے لیے ہجرت کرنا چاہتا ہوں، مائگریشن، اللہ کے رضا کے لیے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ سے اس بات پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی تیرے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ تو اس نے کہا جناب بالکل دونوں ہی زندہ ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے اجر چاہتا ہے نا، مقصد تو ہے آخرت کی نجات، اللہ کی رضا، اجر چاہتا ہے نا، ساری نیکیاں تو اجر کے لیے کی جاتی ہے نا، کہ اللہ پاک کا راضی ہو جائے، اللہ کی طرف سے ہمیں کچھ اچھا اجر ملے، اچھا صلہ ملے اس کا، تو فرمایا یہی چاہتا ہے نا؟ تو اس نے کہا بالکل یہی چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا سیدھا واپس چلا جا اپنے ماں باپ کے پاس، نہ تجھے ہجرت کی اجازت ہے نہ جہاد کی اجازت ہے، جا کر اپنے ماں باپ کی خدمت کر۔ اور فرمایا فَأَحْسِن صُحْبَتَهُمَا، اور ان کے ساتھ اچھا بن کر رہ۔ یہ ہجرت سے بھی بڑی بات ہے، یہ جہاد سے بھی بڑی بات ہے۔ ماں باپ کی خدمت، ان کے ساتھ حسن سلوک، یہ سب سے بڑا نیکی کا کام ہے۔ اللہ سب سے زیادہ خوشی اس بات پر بندے پر ہوتا ہے کہ بندہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ہو۔ تو فرما فافیہما فجاہد، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہاد ہے بھائی، یہ باقی جہاد تو شاید گھنٹہ 2 گھنٹے کا ہوتا ہے نا، یہ پوری زندگی کا ہوتا ہے۔ یہ جہاد پوری زندگی ہے، اور یہ اس سے بھی مشکل ہے۔ باقی کوئی بھی دنیا میں لڑائی ہے جو بہت لمبی عرصے تک، وہ لڑائی ہے گھنٹے 2 گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہے، زیادہ سے 1 دن چلتی ہے، 2 دن چلتی ہے، یا ہفتہ زیادہ زیادہ چل جائے گی۔ اس میں بھی فائرنگ وغیرہ یہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، یہ چند گھنٹوں کے مار ہوتی ہے جہاد۔ اسی لیے ایک غزوہ سے واپس آتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجانا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے جہاد سے کر کے ہم واپس بڑے جہاد کی طرف آئے۔ جب واپس تشریف لا رہے تھے اپنے گھروں کی طرف، صحابہ کرام حیران ہوئے، یا رسول اللہ اتنے مشکل مسئلہ حل کر کے ہم آئے ہیں، اتنے دشمنوں کے ساتھ لڑائی کر کے واپس آئے ہیں، تو آپ کہتے ہیں وہ تو چھوٹا سا معاملہ تھا، اب اس سے بھی کوئی بڑا ہے؟ تم نے بس فرمایا جی اس سے بھی بڑا ہے، وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد، اس لیے کہ یہ تو چند دنوں کی یا چند گھنٹوں کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، یہ پوری زندگی کا مسئلہ ہے۔ ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا بن کر رہنا، یہ ساری زندگی کا مسئلہ ہے، یہ پوری لائف کا مسئلہ ہے۔ کہ وہ چند گھنٹے والے کے بھی ایک اپنا مقام ہے، پر اصل یہ ہے کہ انسان یہاں پر اپنے ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ساری زندگی کرے۔ یہ نہیں جنہیں کرسمس یا عید موقع مل گیا تھا چلیے ماں باپ گھر، یا ویکینڈ پر باہر جانا تھا اپنے بچے نے ماں باپ احسان بھی ساتھ رکھے، میں اپنے تی پتر دیتے نے ماں باپ کو، دادے دادی کو۔ اصل پروگرام پتہ کیا ہوتا ہے؟ دونوں نے باہر جانا ہوتا ہے اور اپنے بچے چھوڑ کر جاتے ہیں نانا نانی یا دادا دادی کے پاس، اور احسان یہ رکھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں، ہر ہفتے جاتے ہیں جناب آپ، اور میرے بھائی کوئی بھی اندھا نہیں ہے، ہر انسان سمجھتا ہے حسن سلوک کس چیز کو کہتے ہیں، یہ ہر انسان سمجھ رہا ہوتا ہے۔ حسن سلوک انسان کو اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہوا، دل ایک ایسا پیرامیٹر ہے جو خود بخود ہی فیصلہ کر دیتا ہے کہ کون میرے ساتھ اچھا ہے اور کون میرے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ اسلام میں اچھا بن کر رہنے کا حکم ہے، کچھ بھی نہ کریں، زبان اچھی، یہ بھی بعض والدین کو تو ضرورت ہی نہیں ہوتی کسی قسم کی،
صحت بھی ہوتی ہے، دولت بھی ہوتی ہے، وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ میرے اولاد مجھے آئے اور میرے ساتھ چند گھنٹے گزار کر بات چیت کر کے چلے۔ بچے ان کے پاس چھوڑے، دونوں میاں بابی بھاگے، چلو جی آج پکنک کرتے ہیں۔ میرے بھائی یہ حسن سلوک نہیں ہے، حسن سلوک کسی اور چیز کا نام ہے، اور وہ کوئی بڑے بتانے کی ضرورت نہیں، اپنے دل ہی سے پوچھ لیا کرو کہ میری نیت کیا ہے۔ نیت ہی سے پوچھ لو کہ میں یہ جو سارا کام کر رہا ہوں یہ اس کے پیچھے جذبہ کیا ہے، وہ جذبہ ہی آپ کو بتا دے گا کہ تو سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔